بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے جو مسائل ضروری ہے اس میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں بلڈ ٹیسٹ کرانے سے یعنی خون کا ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے کتنے بار ہی کروایا جائے، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ جس سے کمزوری غالب ہو جائے، کہ جس سے روزے پر فرق پڑ جائے۔ اسی طرح یہ تو عام مسئلہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے یا بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، دل کا مریض ہے اور زبان کے نیچے گولی رکھتا ہے، ٹیبلٹ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جذب ہو کر وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی میلٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر اس ٹیبلٹ کا مزہ یا اس کے اجزاء مل کر تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے راستے سے اندر چلے جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے میں انجیکشن لگوانے سے یا ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ایسا انجیکشن جس کا تعلق دماغ سے ہو یا اسٹمک یعنی پیٹ سے، معدے سے ہو، جہاں تک وہ انجیکشن کا اثر پہنچ رہا ہو، پیٹ تک یا دماغ تک، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے میں گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ دماغ اور معدے تک نہیں پہنچتا بلکہ رگوں کے واسطے سے پورے جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح کڈنیز کی صفائی کے لیے ڈائلیسس جو کرایا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کا تعلق خون سے ہے۔ اسی طرح آکسیجن لینے سے یعنی سانس کے ذریعے سے جو آکسیجن لیا جاتا ہے، جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ ایک صرف صاف ستھری ہوا ہے جو بدن میں پہنچائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہومیوپیتھک دوا سونگھنے سے، کھایا پیا نہیں جاتا بلکہ سونگھنا اس میں ہوتا ہے، اسی طرح سونگھنے سے بھی کسی دوائی کے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح معدے کے ٹیسٹ کے لیے حلق میں کوئی پائپ ڈالا گیا جس کی وجہ سے کیمرہ وغیرہ معدے تک وہ پہنچ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی، جس میں کوئی لیکوڈ نہ لگائی گئی ہو جیسے چکناہٹ وغیرہ یا کوئی ٹیوب، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، صرف پائپ کے ڈالنے کی وجہ سے۔ ہاں، اگر کوئی پائپ پر کوئی چیز لگی ہوئی ہو جیسے ٹیوب ہے یا پھر کوئی جیل ہے جو آسانی سے پہنچنے کے لیے لگایا جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بغیر اختیار کے، بغیر کسی وجہ کے حلق میں مکھی یا مچھر چلا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خود بخود قے ہو جائے، منہ بھر کر بھی ہو اور خود بخود ہو، خود نہ کرے بلکہ خود بخود آ جائے قے، وامٹ ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت سے خون نکلا مگر اندر نہیں گیا بلکہ اوپر ہی رہا، کلی کر لیا، صاف صفائی کر لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح غسل کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا اور پھر صبح ہو گئی اور اسی میں کھانا بھی کھا لیا، سحری کر لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ چاہیے کہ وہ فوراً ہی غسل کر لے، تاکہ صبح صادق سے پہلے ہی نماز کی ٹائمنگ سے پہلے ہی غسل کر لے۔ اسی طرح دانت میں چنے کے بقدر کوئی چیز رہ گئی پھنسی ہوئی، پھر وہ منہ سے نکلی، دانت سے نکل کر پھر اندر چلے گئی پیٹ میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر چنے کی مقدار سے بڑی ہوئی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دانت سے غذا نکال کر ہاتھ میں لے لی، یعنی منہ سے باہر نکال لیا، پھر حلق میں لے کے گیا، پھر نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت سے ڈائریکٹ منہ میں چلے گئی اور چنے سے کم تھی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنے سے بڑھ کر ہو اور دانت سے منہ میں چلے گئی تو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر چنے سے کم ہو اور نکالا باہر، ہاتھ میں لیا، پھر ڈال لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح گرمی کی وجہ سے غسل کرنا یا بار بار جسم پر پانی ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں تھوڑا سا پانی تھا یا پانی کی تری تھی، اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح پسینہ یا پھر آنسو کے قطرے حلق میں یا ہونٹوں کے ذریعے سے منہ میں چلے گئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پان یا گٹکا یا تمباکو کھا کر سحری میں سو گیا کلی وغیرہ کرنے کے باوجود بھی، لیکن جب بھی صبح میں اٹھا اور تھوکا تو اس میں تھوک کے اندر کلر تھا ان چیزوں کا، پان کا یا گٹکے کا،
تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ صاف صفائی تو ہو چکی ہے، وہ تو صرف تھوک کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح ناک جو زکام کی وجہ سے اس کو کھینچا زور سے تو اندر چلے گئی، اور ناک کا جو مادہ تھا وہ چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خود بخود خے آئی اور لوٹ گئی، یعنی وامٹ ہوئی، متلی ہوئی، ایسیڈیٹی وغیرہ کی وجہ سے کچھ پانی وغیرہ نکلا اور پھر واپس چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگانے سے، اسی طرح مسواک کرنے سے، اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے، عطر کی پرفیوم کی خوشبو سونگھنے سے، اور باڈی پر وکس لگانے سے، تیل لگانے سے، اور چلتے چلتے راستے میں دھواں، پولیوشن یا پھر ڈسٹ وغیرہ حلق میں چلا گیا، خود بخود گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اختیار سے اگر کرے تو جب ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح غسل کر رہا تھا، بغیر اختیار کے ہی کان میں پانی چلا گیا، بعد میں معلوم ہوا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کوئی چیز خیال میں آئی، امیجن میں، تصور میں، اور پھر اس کی وجہ سے احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح احتلام سے پہلے یا خالی وقت میں بھی سو کر اٹھنے کے بعد کوئی تری اپنی شرمگاہ پہ کوئی چکناہٹ ویسا محسوس کیا، جو کہ منی نہیں ہوتی بلکہ مزی ہوتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔